نندو کا طوفانی دورہ. نندو کن کن ممالک کا دورہ کر رہا ہے؟ دورے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ سب سے اہم دورہ کہاں کا کیا؟ یو اے ای میں نندو کے گزارے 2 گھنٹے کیسے مشرق وسطی کا مستقبل ری ڈیفائن کر دیں گے؟ کون کون سے معاہدوں پر دستخط ہوئے؟ یہ معاہدے کتنے اہم ہیں؟ اس سے خلیجی ممالک اور عرب ریاستوں پر کیا اثر پڑے گا؟ یو اے ای کا دفاع اب بھارت اور اسرائیل کریں گے؟ پاکستان کے لیے اس میں کیا پیغام ہے؟ نیو گلف آرڈر میں ایک اور ٹویسٹ. گلوبل سیٹ پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جی السلام علیکم. سن 2026 کا وسط اور انڈیا اس وقت اپنی حالیہ تاریخ کے بدترین معاشی اور توانائی کے بحران کی زد میں ہے. ایران جنگ اور آبنائے ہرمز کی مکمل ناکہ بندی نے انڈیا کے لیے توانائی کا ایک ہولناک بحران پیدا کر دیا ہے، کیونکہ انڈیا اپنی ضرورت کا 90% تیل امپورٹ کرتا ہے. معاشی محاذ پر صورتحال مزید ابتر ہے. غیر ملکی سرمایہ کاروں ایف پی آئیز نے ہندوستانی سٹاک مارکیٹ سے صرف رواں سال کے چند مہینوں میں $20 ارب سے زائد کا سرمایہ نکال لیا ہے. ڈالر کی بے پناہ مانگ اور گرتے ہوئے غیر ملکی ذخائر کی وجہ سے ہندوستانی روپیہ کریش ہو کر تاریخ کی کم ترین سطح یعنی $96 فی ڈالر کی حد پار کر چکا ہے. حالات اس قدر سنگین ہیں کہ میرے پیارے نندو کو عوام سے وطن پرستی کے نام پر رضاکارانہ طور پر سادگی اپنانے، پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرنے اور سونا نہ خریدنے کی اپیل کرنی پڑی ہے. معاشی دلدل، بڑھتی ہوئی مہنگائی، آپریشن سندور میں ناکامی اور غزہ میں اسرائیلی نسل کشی کی حمایت کے بعد پیدا ہونے والے سفارتی بحران کا توڑ ڈھونڈنے کے لیے نندو 15 سے 20 مئی 2026 تک انتہائی اہم اور ایک طوفانی 5 روزہ دورے پر ہے. اس دورے کا آغاز متحدہ عرب امارات یو اے ای سے ہوا، جہاں نندو محض 2-2.5 گھنٹے کے لیے رکا. اس کے فوری بعد وہ نیدرلینڈز روانہ ہوا، جہاں وہ ڈچ وزیر اعظم راب جیٹن سے سیمی کنڈکٹر اور چپس کی ٹیکنالوجی کے لیے مذاکرات کرے گا. وہاں پر ASML ہے، وہ یہ ٹیکنالوجی لینا چاہتے ہیں چپ میکنگ کی، سیمی کنڈکٹرز کی، اس لیے وہاں جا رہا ہے. اس کے بعد وہ سویڈن جائے گا، جہاں یورپی کمیشن کے صدر، اس کی جو صدر ہیں ارسلا وان ڈیر، ان کے ساتھ اس کی ملاقات ہے. یورپی انڈسٹری فورم میں وہاں پر خطاب کرے گا. ادھر سے ناروے کے شہر اوسلو جائے گا، جہاں 3rd انڈیا نارڈک سمٹ میں شرکت کرے گا. اور پھر ناروے کے ساتھ وہ $28 ارب کے ان کا سوورن فنڈ ہے، اس کو انڈیا میں لانے کی کوشش بھی کرے گا. اور اس طوفانی دورے کے اختتام میں اٹلی میں جارجیا میلنی کے ساتھ دفاعی اور مینوفیکچرنگ معاہدوں پر دستخط کرے گا. لیکن اس پورے 5 روزہ سفر کا سب سے اہم مرحلہ اس کا پہلا سٹاپ تھا، یعنی یو اے ای کا دورہ، جس نے پورے مشرق وسطی اور جنوبی ایشیا کی جیو پولیٹکس کو ہلا کر رکھ دیا ہے. تو حضور، یہ جو گلف کنٹریز ہیں، خلیجی ممالک ہیں، ان کے بدلتے منظر نامے میں نندو کا یہ دورہ کیا معنی رکھتا ہے؟ اس میں کون کون سے معاہدے ہوئے، ان کے اسٹریٹجک اثرات کیا ہوں گے، ان کا دیگر خلیجی و مسلم ممالک اور پاکستان پر کیا اثر ہوگا، آج اس سب پر بات ہوگی. تو حضور، اگلے 10 سے 15 منٹ کے لیے دھیان ذرا ادھر، اور اگر ہمارا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. تو آئیے آغاز کرتے ہیں. مشرق وسطی اس وقت ایک ایسی اسٹریٹجک تبدیلی کے دہانے پر کھڑا ہے جہاں پرانی دوستیاں اور روایتی اتحاد تاریخ کا حصہ بنتے جا رہے ہیں. اس بدلتی ہوئی بساط پر سب سے ڈرامائی موڑ اس وقت آیا جب متحدہ عرب امارات یو اے ای کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان نے چند ماہ قبل نئی دہلی کا دورہ کیا اور انڈیا کے ساتھ ایک اسٹریٹجک دفاعی شراکت داری کا ابتدائی خاکہ پیش کیا. 15 مئی 2026 کو نندو نے ابو ظہبی کی سرزمین پر قدم رکھا، اس نئے گٹھ جوڑ پر حتمی مہر لگانے کے لیے. نندو کا یہ دورہ محض ایک روایتی سفارتی دورہ نہیں تھا، بلکہ اس کی ٹائمنگ اور اس کا پروٹوکول ببانگ دوہل ایک نئی جیو پولیٹیکل صف بندی کا اعلان کر رہا تھا. جمعرات کو نئی دہلی میں ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی سے ملاقات کے ٹھیک اگلے دن یعنی جمعے کو نندو کا طیارہ جب اماراتی فضائی حدود میں داخل ہوا تو یو اے ای کے F-16 جنگی طیاروں نے اسے اپنے حصار میں لے کر اسکارٹ کیا. ابو ظہبی ایئرپورٹ پر خود صدر شیخ محمد بن زید یعنی کہ MBZ نے نندو کا والہانہ استقبال کیا، گارڈ آف آنر پیش کیا اور انتہائی غیر معمولی پروٹوکول دیا گیا.
یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی جنگ کے سائے میں یو اے ای اب انڈیا کو اپنے سب سے بڑے اسٹریٹجک لائف لائن کے طور پر دیکھ رہا ہے۔ حضور، اس دورے کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے ہمیں خلیج فارس میں جاری ایران جنگ اور خطے کی نئی صف بندیوں کو دیکھنا ضروری ہے۔ اس وقت پورا مشرق وسطیٰ دو واضح بلاکس میں تقسیم ہو چکا ہے۔ ایک طرف مسلم ممالک کا ایک ایسا بلاک ابھر رہا ہے جسے مسلم نیٹو کہا جا رہا ہے۔ اس بلاک کی بنیاد پاکستان اور سعودی عرب کے مابین حالیہ تاریخی دفاعی معاہدے نے رکھی، جس میں قطر اور ترکیہ بھی شامل ہو رہے ہیں۔ مزید برآں سعودی عرب نے ایران کے ساتھ ایک تاریخی عدم جارحیت کا معاہدہ نان اگریشن پیکٹ وہ تجویز کر کے دہائیوں پرانی دشمنی کو ایک گہرے اتحاد میں بدلنے کا متبادل راستہ چن لیا ہے۔ لیکن اس پورے منظرنامے میں جہاں آپ کو یہ پورا خطہ ایک ہوتا دکھائی دے رہا ہے، اس پورے منظرنامے میں متحدہ عرب امارات نے خود کو اپنے روایتی برادر ملک سعودی عرب سے بالکل الگ کر لیا ہے۔ یو اے ای نے اوپیک پلس سے اپنے راستے جدا کر لیے ہیں، پاکستان کے ساتھ مالیاتی تعلقات منجمد کر کے اپنے 3.6 ارب ڈالر کا قرضہ واپس مانگ لیا ہے، اور حال ہی میں برکس کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں اماراتی اور ایرانی وفود کے مابین شدید تلخ کلامی بھی دیکھی گئی ہے۔ سعودی عرب اور ایران کے اتحاد کے برعکس یو اے ای نے امریکہ اور اسرائیل کے کیمپ میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ امارات نہ صرف اسرائیل کے ساتھ اربوں ڈالر کے خفیہ دفاعی سودے کر رہا ہے، بلکہ ایرانی میزائلوں کے خلاف اسرائیل کا آئرن ڈوم ٹیکنالوجی، اس کا نظام بھی اس کی سرزمین پر نصب کیا گیا ہے، اور اسرائیلی فوجی ہی اس کو چلا بھی رہے ہیں۔ اور اب اس اتحاد کا تیسرا بڑا مہرہ انڈیا وہ بھی سامنے آ چکا ہے۔ وہ انڈیا جس کی حکومت نے غزہ میں اسرائیلی کارروائیوں کی کھل کر حمایت کی۔ متحدہ عرب امارات میں اس وقت 45 لاکھ سے زائد انڈین تارکین وطن موجود ہیں، جو امارات کی کل آبادی کا تقریباً 35 سے 40% بنتا ہے۔ یعنی یو اے ای میں کسی بھی مسلم ملک سے زیادہ اس وقت انڈین شہریوں کی آبادی ہے۔ ماضی میں یو اے ای اس آبادی کے باوجود پاکستان اور دیگر مسلم ممالک کے ساتھ ایک توازن برقرار رکھتا تھا، لیکن ایران جنگ کے بعد یہ توازن مکمل طور پر ٹوٹ چکا ہے۔ یو اے ای اب واضح طور پر اسرائیل اور انڈیا کے جھکاؤ میں جا چکا ہے۔ اچھا حضور، اب اس تناظر میں چاہتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں کہ اس تناظر میں نندو وہاں پر لینڈ ہوا ہے، F-16 اس کو اسکارٹ کر کے لے کے گئے ہیں، ایئرپورٹ پر اس کو گارڈ آف آنر دیا گیا ہے۔ اور اب بات کر لیتے ہیں کہ اس دورے میں سب سے بڑے اور خطرناک ترین معاہدے جو اس دوران ہوئے ہیں، جیسے اسٹریٹجک ڈیفنس پارٹنرشپ فریم ورک، اس کا نام دیا گیا ہے اس ڈیفنس معاہدے کو جو یو اے ای اور ہندوستان کے درمیان ہوا ہے۔ اس معاہدے کے تحت دونوں ممالک نے دفاعی صنعتی تعاون، جدید ترین ملٹری ٹیکنالوجی، سائبر ڈیفنس، انٹر آپریبلٹی اور مشترکہ فوجی مشقوں پر دستخط کیے ہیں کہ ہم یہ سب کچھ کریں گے۔ سادہ لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے حضور کہ انڈیا اور یو اے ای کی افواج اب ایک دوسرے کے ہتھیاروں، مواصلاتی نظام اور جنگی حکمت عملی کو انٹیگریٹ کریں گے۔ امارات کا سرمایہ اور انڈیا کی مینوفیکچرنگ مل کر نئے ہتھیار بنائیں گے۔ سائبر سپیس اور انٹیلیجنس شیئرنگ کے نام پر دونوں ممالک مشترکہ طور پر خطے میں سو کالڈ دہشت گردی جو کہ وہ خود کرتے ہیں اور سیکیورٹی خطرات کو ٹریک کریں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا آپ لوگوں کے لیے فردر ایکسپلین کر دوں جناب، کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ دفاعی صنعتی تعاون کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یو اے ای ہندوستان کے بنے ہوئے ہتھیار لے گا، جدید ترین ملٹری ٹیکنالوجی کے لیے اس کو فنڈنگ فراہم کرے گا۔ یو اے ای کا پیسہ اور انڈیا اسٹیٹ آف دا آرٹ ویپنز ڈیولپ کر رہا ہے۔ دوسری چیز سائبر ڈیفنس۔ سائبر آپ کو پتا ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں سائبر کی جو جنگ ہے اس میں جو لیڈنگ ملک ہے اس کا نام ہے اسرائیل۔ انڈیا کے پاس بھی اسی کی کیپیبلٹی ہے، اور اب یو اے ای اس کے اندر انویسٹ کرنے جا رہا ہے کہ انڈیا کو سائبر ڈیفنس کیپیبلٹی دی جائے۔ اس کے بعد انٹر آپریبلٹی ہے۔ انٹر آپریبلٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام جو اکوپمنٹ ہے اس کو آپ انٹیگریٹ کریں، ایک دوسرے کے ویپنز آپ استعمال کریں، یکجا کریں کہ آپ کا ویپن ہم استعمال کر سکیں، آپ کے سسٹمز ہم استعمال کر سکیں، ہمارے سسٹمز آپ استعمال کر سکیں۔
اور اس کا آخری جو انہوں نے بات کی گئی ہے کہ اس کی ہم مشترکہ فوجی مشقیں کریں گے. اب مشترکہ فوجی مشقیں اگر یو اے ای ہندوستان کے ساتھ مل کر پاکستان کی سرحد کے قریب کرتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کہانی اس لیے بہت سمجھنی ضروری ہے کہ دس از ناٹ سم تھنگ وچ از ٹریویل، دس از سم تھنگ دیٹ ہیز سیریس کانسیکوینسز فار دا انٹائر گلف ریجن، فار ساؤتھ ایشیا اینڈ پرٹیکولرلی فار پاکستان. اس معاہدے کی جیو پولیٹیکل تشریح بھی کر لیں تو وہ یہ کہ بنتی ہے جناب کہ آبنہ ہرمز میں ایران کے ممکنہ بلاکٹ کے خلاف انڈیا اب خلیج میں اپنی بحری موجودگی بھی شاید بڑھا سکتا ہے. اگرچہ اس معاہدے میں کسی براہ راست فوجی مداخلت کی خودکار کلوز نہیں ہے، کوئی آٹومیٹک انٹرونشن کلوز نہیں رکھی گئی تاکہ سفارتی لچک برقرار رہے، لیکن اس کا اسٹریٹجک پیغام بہت واضح ہے کہ اب اسرائیل کی آئرن ڈوم ٹیکنالوجی اور انڈیا کی بحری و فوجی طاقت مل کر یو اے ای کو ایران اور مسلم بلاک کے خلاف ایک حفاظتی حصار فراہم کریں گے. نندو نے میز پر بیٹھ کر صاف کہا کہ بین الاقوامی قوانین کا احترام ہونا چاہیے اور آبنہ ہرمز کو ہر حال میں کھلا رہنا چاہیے. یہ براہ راست ایران کو ایک وارننگ بھی تھی. اچھا حضور، یہ تو دفاعی معاملہ ہو گیا، لیکن کہانی صرف دفاعی اس پر رکی نہیں ہے. دفاعی کے علاوہ 3 اور معاہدے ہیں جن پر کے دستخط ہوئے ہیں، وہ انڈیا کے لیے کسی بڑی لاٹری سے کم نہیں ہے. پہلا، اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزروز، ایس پی آرز. اس میں سب سے پہلا معاہدہ حضور جو ہوا ہے وہ اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزروز کا ہے، جسے ایس پی آر کہا جاتا ہے. اس معاہدے کے تحت ابوظہبی کی نیشنل آئل کمپنی یا جسے ایڈنوک کہتے ہیں، وہ انڈیا کے زیر زمین ہنگامی تیل کے ذخائر کو، جو ان کے ایمرجنسی ذخائر ہیں تیل کے، ان کو 30 ملین بیرل تک بڑھائے گی. اور امارات کی جو فجیرہ بندرگاہ ہے وہاں پر بھی انڈیا کے لیے ہنگامی ذخائر قائم کیے جائیں گے. مالیاتی اور اسٹریٹجک لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایران جنگ کی وجہ سے خلیج سے تیل کی سپلائی بند بھی ہو جاتی ہے، مہینوں کا ہنگامی تیل موجود ہوگا جو اس کی معیشت کو گرنے سے بچائے گا. اب آپ ذرا اس کا کونوٹیشن سمجھنے کی کوشش کیجئے. اس وقت انڈیا میں ایک بہت سیریس قسم کا انرجی کرائسس ہے، فیول کرائسس چل رہا ہے. یہ ان کے لیے نہ صرف پہلا جو میں نے آپ کو بات بتائی وہ ان کے لیے ایک ڈیفنس لیول کا، آپ ان کے لیے ایک لائف لائن دے رہے ہیں کہ ہم تمہیں پیسے دیتے ہیں، تم اسٹیٹ آف دا آرٹ ویپنز ڈیولپ کرو، سسٹمز ڈیولپ کرو، انٹیلیجنس سسٹمز ڈیولپ کرو، سائبر سیکیورٹی کے سسٹمز، سائبر ویپنز ڈیولپ کرو. دوسرا، تمہیں انرجی کا مسئلہ ہے، انرجی کا مسئلہ ہم حل کرتے ہیں نا. کیا مسئلہ ہے؟ ریزروز نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ہم تمہیں ٹینکر بنا کے دیتے ہیں. ہم تمہاری جو سٹور کرنے کی کیپیبلٹی ہے وہ 30 ملین بیرل بنا دیں گے. ہم تمہیں ہندوستان کے اندر بنا کے دیں گے انڈر گراؤنڈ فیسلٹی، تم ایمرجنسی سٹوریج کرو، ایمرجنسی ریزروز رکھو. اچھا، وہاں پر اگر زیادہ مسئلہ ہے تو چلو، یہ فجیرہ ہے. فجیرہ میں آپ کو بارہا بتا چکا ہوں کہ فجیرہ اسٹریٹ آف ہرموز سے تھوڑا آگے نکلتا ہے. گو کہ ایران نے جو نیا نقشہ جاری کیا اس میں فجیرہ اس نے اسٹریٹ آف ہرموز کے اندر شامل کیا ہے، لیکن یہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ انڈیا کو ایک اسٹریٹجک لیوریج دینے کی بات ہو رہی ہے. یہ خالی معاہدے نہیں ہیں، ان کے پیچھے اسٹریٹجک مقاصد ہیں کہ اگر آبنہ ہرمز بند بھی ہو تو جو انڈین شپس ہیں وہ آ کر فجیرہ سے تیل لے کر جا سکتی ہیں، ان کے ریزرو وہاں پر بھی موجود ہوں. دس از دا کونوٹیشن آف واٹ از ہیپننگ. اس کے علاوہ صرف کہانی تیل پر نہیں ختم ہوئی، اور دوسرا مسئلہ وہاں پر ایل پی جی کا ہو رہا تھا. پھر طویل المدتی ایل پی جی سپلائی کا معاہدہ بھی کیا ہے. یہ معاہدہ براہ راست انڈیا کے گھریلو صارفین سے جڑا ہے. جنگ کے دوران عالمی مارکیٹ میں گیس کی قیمتیں آسمان کو چھوتی ہیں، لیکن یو اے ای انڈیا کو فکسڈ اور طویل المدتی بنیادوں پر سستی ایل پی جی فراہم کرے گا تاکہ انڈیا میں مہنگائی کا طوفان نہ آئے، مودی حکومت سیاسی طور پر مستحکم رہے، اور یہ جو مسلمانوں کو مار رہا ہے، the butcher of Gujarat, he should continue to do what he is doing. دونوں طریقے سے ان کو توانائی کے طور پر بھی ان کو سر پہ ہاتھ رکھ دیا ہے. پھر تیسری بات کیا ہے؟ ودینار گجرات میں جہاز سازی اور مرمت کا کلسٹر، شپ ریپیئر کلسٹر، یہ کوچن شپ یارڈ اور یو اے ای کی ڈرائیو ڈاکس ورلڈ جو ہے، یہ مل کر گجرات کی ریفائننگ بیلٹ کے عین قریب یہ ایک ہب بنا رہے ہیں. اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ بیسیکلی جیو پولیٹیکل اثر ہے اس کا کہ جنگ کے دوران خلیج، یہ جو آپ کا بحرہ ہند ہے یا بحرہ عرب میں، اگر کسی بھی تجارتی یا فوجی جہاز کو نقصان پہنچتا ہے تو اسے مرمت کے لیے دور دراز یورپی یا سنگاپور کی بندرگاہوں پر نہ جانا پڑے، بلکہ انڈیا کے مغربی ساحل پورے خطے کا سب سے بڑا لاجسٹک سیکیورٹی ہب بن جائے. اور اگر کوئی جہاز، کسی قسم کا بھی بحری جہاز، اس کو کوئی نقصان پہنچتا ہے
تو یہ ایک شپ ریپیئر کلسٹر ہے جس کو کہ بنانے کی بات کی جا رہی ہے انڈیا کے ویسٹرن کوسٹ پر. دس از ایکچولی گوئنگ ٹو گیو انڈیا اے اسٹریٹجک ڈیپتھ دیٹ نوبڈی ہیز ایون ایور امیجنڈ. اس کے ساتھ ساتھ ہی یو اے ای نے انڈیا میں $5 ارب کی فوری سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے، جس میں سے $3 ارب یہ ایمریٹس NBD بینک کے ذریعے انڈیا کے RBL بینک کو دیے جائیں گے، اور $1 ارب یہ سمان کیپٹل کو یہ دیے جائیں گے. یہ ایک ایسے وقت میں انڈیا کے بینکنگ سیکٹر میں بڑی لیکوڈیٹی لائے گا جب ہندوستانی روپیہ ڈالر کے مقابلے میں 96 کی تاریخی ترین سطح پر پہنچ چکا ہے. اب آپ امیجن کر لیں کہ اس وقت نندو کیا لے کر آیا تھا ہاتھ پھیلاتے ہوا کہ مجھے کیا پرابلم ہے. سرکار میرے پاس توانائی کا مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اس کو تیل دے دو. سرکار میرے پاس گیس نہیں ہے، لوگ گھر میں چلا نہیں سکے، گیس دے دو. سرکار پیسے بھی حالات معاشی طور پر خراب ہیں، اچھا اس کو دے دو $5 ارب، اور اس کے ساتھ دفاعی معاہدہ بھی کر لو، اس کو پیسے دو تاکہ یہ ویپنز بنائے. آپ ایک ایسے ملک کو ویپنائز کر رہے ہیں، آپ اس کو اسٹریٹجیکلی اسٹرانگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم تمہیں ایسی اسٹریٹجک نیول کیپیبلٹی دینے لگے ہیں کہ تمہاری فوجی شپ کو جو بھی ہو، اگر کوئی خراب ہوتی ہے تو تم خود ہی اس کو ٹھیک کر سکو. What kind of leverage are we talking about that UAE is going to give to India? This is not something small. This is huge as far as Pakistan is concerned. اور ہم سے تو آپ نے $3.5 ارب واپس لے لیا تھا، ادھر تو $5 ارب آپ نے ایسے نچاور کر دیا جیسے آپ، میں کیا کہوں، ابھی کوئی ناچ دیکھنے آئے ہوئے نندو کا. بہرحال حضور بات یہ ہے، یہ باتیں اپنی جگہ پر، بہت سے ممالک آپس میں معاہدے کرتے ہیں اور کرنے میں بھگ بجانے بھی ہیں، کرنے بھی چاہیے، اچھی بات ہے. انڈیا اور UAE کے تعلقات بھی نئے نہیں ہیں، بہت پرانے ہیں، گہرے تعلقات ہیں. آپس میں تجارتی تعلقات ہندوستان کے اور UAE کے تو صدیوں پرانے ہیں. پاکستان کو ان کے تعلقات سے کبھی بھی تشویش نہیں ہوئی، اور نہ ہی دیگر خلیجی یا عرب ممالک کو ہوئی ہے. ہر ملک کی اپنی خارجہ پالیسی ہوتی ہے، وہ جس کے ساتھ دوستی رکھے، جس کے ساتھ نہ رکھے. ماضی میں ان تعلقات سے کبھی کسی کو تشویش نہیں ہوئی، یہ تعلقات کبھی بھی تشویش کا باعث نہیں بنے. کیوں؟ کیونکہ UAE کہ اگر بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات تھے تو سعودی عرب کے ساتھ بھی تھے، پاکستان کے ساتھ بھی تھے، دیگر ممالک کے ساتھ بھی اچھے تعلقات تھے. ایک بیلنسڈ اپروچ تھی. UAE کے ایک بڑے معاشی ہب بننے کی بہت بڑی وجہ اس کی نیوٹرلٹی تھی. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عالمی جیو پولیٹیکل سٹرکچر میں کلیدی تبدیلیاں آئیں. امریکہ جو یونیپولر ورلڈ کا واحد سپر پاور تھا، اس کی سیاست پر زائنسٹ لابی نے مکمل قبضہ کر لیا، اور اسرائیل شتر بے مہار کی طرح جو چاہتا کرتا پھرتا. غزہ میں 70,000 سے زائد مسلمانوں کی نسل کشی کے باوجود امریکہ کی طرف سے مذمت کا ایک لفظ نہ آیا، بلکہ اسلحے کی سپلائی اور سفارتی سپورٹ میں مزید اضافہ ہو گیا. UAE ویسے تو پہلے بھی اسرائیل کے ساتھ در پردہ تعلقات رکھتا تھا، لیکن 2020 میں ابراہیمی معاہدوں پر دستخط کے بعد یہ تعلقات فارملائز ہو گئے. اس اثنا میں UAE نے یہ فیصلہ بھی کر لیا کہ اسے دنیا کی ٹاپ نیشنز میں سے ایک بننا ہے، اور اس کے لیے اسے مزید پروگریسو اپروچ اپنانا ہوگی. مذہب اور نسل کی بنیاد پر کھڑے دہائیوں کے روایتی جیو پولیٹیکل رشتوں کو ریوزٹ کرنا ہوگا، اور پھر اسی راستے پر چلتے ہوئے وہ عرب اور اسلامی بلاک سے دور اور اسرائیل کے قریب تر ہوتا گیا. اور اس کی انتہا ہم حالیہ ایران جنگ کے دوران UAE اور اسرائیل کے مابین دفاعی پارٹنرشپ کے طور پر دیکھ رہے ہیں. اور حضور کم و بیش ایسا ہی فیصلہ نندو نے بھی کیا، لیکن اس کی اسرائیل نوازی کی وجہ امریکہ کی خوشنودی سے زیادہ یا ترقی کی خواہش سے زیادہ مسلمان اور پاکستان دشمنی تھی. تو یوں حضور اس نئے رول لیس ورلڈ آرڈر میں ایک نیا خصوصی بلاک ابھرا جو اسرائیل، انڈیا اور UAE پر مبنی تھا، اور امریکہ اسرائیل کی مٹھی میں ہے. تو یہ 4 ممالک کا ایک نیا بلاک ایسے آپ کو ابھرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. ہم جو کچھ بھی ابھی دیکھ رہے ہیں یہ سب اسرائیل کے پلان کا حصہ ہے، اسی کا پلان ہے جسے امریکہ، انڈیا اور UAE انکنڈیشنلی سپورٹ کر رہے ہیں. اسرائیل کا گریٹر اسرائیل اور مسلم ممالک کو تباہ کرنے کا پلان، جس میں عراق، شام، لیبیا پہلے ہی تباہ ہو چکے ہیں، اردن پر وہ جب چاہے قبضہ کر سکتا ہے، اسے ایران، پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کھٹک رہے ہیں، جنہیں تباہ کرنا اس کا اگلا ہدف ہے.
اور اس کھیل میں ہندوستان نے تو مسلمان دشمنی کی وجہ سے شامل ہونا ہی تھا، پاکستان دشمنی کی وجہ سے شامل ہونا ہی تھا، اب یو اے ای بھی پوری طرح اس کا حصہ بن چکا ہے۔ متحدہ عرب امارات کا یہ رویہ ظاہری طور پر نیا ضرور ہو سکتا ہے، لیکن درپردہ وہ مدت سے اپنا یہ گھناؤنا کھیل کھیل رہا ہے، اپنے مفادات کا کھیل، چاہے سوڈان ہو یا لیبیا، یمن ہو یا صومالیہ، اس نے خانہ جنگی کو ہوا دے کر اپنے مقاصد حاصل کیے ہیں۔ پاکستان میں، بلوچستان میں اس کی مداخلت، گوادر پورٹ کو سبوتاژ کرنے کی کوششیں، یہ پاکستان اس سے عرصے سے واقف ہے، لیکن اپنی معاشی مجبوریوں اور مسلم و عرب دنیا کی سیاسی سپورٹ کی مجبوری کے تحت ہم بڑے عرصے سے یہ برداشت کرتے رہے، خاموش رہے۔ لیکن اب بلی تھیلے سے باہر آ چکی ہے۔ ہندوستان کے ساتھ یہ جو معاہدہ ہے، یہ صرف دفاعی معاہدہ نہیں ہے، یہ معاشی معاہدہ نہیں ہے، یہ ایک اسٹریٹجک معاہدہ ہے جو پاکستان کے دل پہ وار کرے گا۔ یو اے ای نے یہ صرف 3-4 معاہدے نہیں کیے ان کے ساتھ، یہ اس نے پاکستان کے اوپر براہ راست اٹیک کیا ہے۔ یہ پاکستان کی ایگزسٹنس کے اوپر اٹیک ہے، یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں پاکستان اور یو اے ای کے تعلقات مزید خراب ہوں گے۔ پہلے آلریڈی انہوں نے پیسے واپس لے لیے، لوگ وہاں سے نکال رہے ہیں، اس لیے میں بار بار آپ لوگوں کو کہتا ہوں اگر آپ کی انویسٹمنٹس وہاں پر ہیں، آپ وہاں پر کام کرتے ہیں، تو اپنے لیے پلان بھی ضرور رکھیے گا۔ مجھے یہ حالات مزید ساؤتھ جاتے دکھائی دے رہے ہیں۔ لیکن معاملہ حضور یہ ہے کہ یہ چلے، معاملہ تو چلتے رہتے ہیں، لیکن یہ بات اقوام عالم سمجھتی نہیں ہے کہ آپ فارسی ہوں گے، آپ عربی ہوں گے، آپ یورپی ہوں گے، آپ امریکی ہوں گے، آپ لاطینی ہوں گے، آپ چینی ہوں گے، ہم پاکستانی، ہم لا الہ الا اللہ کے سائے میں پروان چڑھتے ہیں۔ ہمارا ملک ہی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر قائم ہوا تھا۔ اسلام ہمارے ڈی این اے کا حصہ ہے۔ ہم حلقہ 11 میں بریشم کی طرح نرم ہوتے ہیں اور رزم حق و باطل میں فولاد بن جایا کرتے ہیں۔ یہ بات لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ خیر حضور، سمجھ جائیں گے۔ کہانی یہ ہے کہ دنیا بدل رہی ہے۔ اس بدلتی دنیا کی حقیقت گزشتہ دنیا سے بہت مختلف ہوگی۔ آپ آنے والے دور میں وہ کچھ دیکھیں گے جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اس بدلتی دنیا میں ہر کوئی یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ اسے کس لشکر میں شامل ہونا ہے۔ ہر کوئی اسی لحاظ سے ہاتھ پیر مار رہا ہے۔ نندو کا یہ 6 روزہ دورہ ہو یا یو اے ای کا نندو کے ساتھ کیے گئے معاہدے، سب اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ یہاں یو اے ای نے مسلم بلاک اور اپنے روایتی بھائیوں کو چھوڑ کر انڈیا اور اسرائیل کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھا لی ہیں۔ مشرق وسطیٰ کی یہ نئی صف بندی آنے والے وقت میں خطے کے امن اور سیکیورٹی کا نقشہ تبدیل کر دے گی۔ A new Gulf order will be visible۔ آپ بھی دیکھیے، میں بھی دیکھتا ہوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔